حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا کو جب معلوم ہوا کہ اسی سال اس حکومت پر بہت بڑا خطرہ آنے والا ہے اور انہیں وہ علم نجوم کے ذریعے پتہ چلا اور وہ بہت بڑا خطرہ تھا جس سے اس حکومت کو بھی خطرہ تھا اور نمرود کو بھی خطرہ تھا، وہ فوراً ہی نمرود کے دربار میں گئے، جلدی میں تھے اور جلدی وہ اسے اس مسئلے سے آگاہ کرنا چاہتے تھے تاکہ اس کے بارے میں کچھ ضروری اقدامات کیے جائیں۔ تو وہ جو ٹائم تھا تو وہ بہت زیادہ رات کا ٹائم تھا، لیکن حضرت ابراہیم کے جو چچا تھے وہ کیونکہ نمرود کے بھی بہت زیادہ قریب تھے، ان کے مشیروں اور وزیروں میں ان کا شمار ہوتا تھا، تو بس انہوں نے چاہا کہ وہ جلدی سے نمرود کو اس مسئلے کے بارے میں بتائیں اور کہیں کہ وہ اس کا کوئی حل نکالیں۔ جیسے ہی وہ گئے نمرود کے دربار میں، تو نمرود جو ہے وہ خواب غفلت کی نیند سو رہا تھا، اسے کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں تھی، وہ مزے کی نیند سویا ہوا تھا اور نہ اسے دنیا کی خبر تھی، نہ کچھ دین کی خبر تھی، نہ اپنے لوگوں کی خبر تھی، وہ سویا ہوا تھا۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم کے چچا اس کمرے کے باہر گئے جہاں پہ نمرود سویا ہوا تھا، تو کمرے کے باہر کچھ نگران کھڑے ہوئے تھے جنہوں نے حضرت ابراہیم کے چچا کو کمرے میں داخل نہ ہونے دیا اور روک لیا۔ تب حضرت ابراہیم کے جو چچا تھے آزر، انہوں نے کہا کہ انہیں ایک ایسی بات معلوم ہے جو نمرود کو جاننا بہت ضروری ہے اور ابھی اس کو اٹھاؤ تاکہ میں اسے یہ مسئلہ اور یہ بات بتا سکوں، بہت ضروری بات ہے، اگر میں نے اسے نہ بتائی تو دیر ہو جائے گی۔ لیکن جو نگران تھے انہیں بھی نمرود کا بہت زیادہ ڈر تھا، وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی جان پر بن آئے اور وہ اسے نیند سے بیدار کریں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کو اندر نہیں جانے دے سکتے، جو بھی مسئلہ ہے صبح ہونے والی ہے تو آپ صبح جو ہے اس کو بتا سکتے ہیں۔ لیکن حضرت ابراہیم کے جو چچا تھے وہ اسے جلدی بتانا چاہتے تھے، بار بار اصرار پر جب وہ حکمران جو تھے وہ نگران نہ مانے تو حضرت ابراہیم کے چچا آزر نے کہا کہ ایسا کرو، جیسے ہی نمرود کی آنکھ کھلے تو فوراً میرا ذکر کرنا اور کہنا کہ آزر آیا تھا اور وہ آپ سے ایک بہت بڑے مسئلے پر بات کرنا چاہتا ہے اور وہ مسئلہ آپ کے متعلق ہے، آپ کی زندگی کے متعلق ہے۔ تو وہ یہ کہہ کر چلے گئے۔ اب ایک عجیب بات یہ ہوئی کہ جب نمرود سو رہا تھا تو آج کی رات اس کے لیے بہت زیادہ بے چینی والی رات تھی، نہ ہی اسے نیند آ رہی تھی، بے چینی ہو رہی تھی، بار بار وہ اٹھ رہا تھا، چہل قدمی کر رہا تھا۔ جب اس کا دل بہت زیادہ گھبرایا، چہل قدمی کرنے کے بعد اسے کچھ نیند آئی تو اس نے خواب میں دیکھا جو بہت ہی زیادہ عجیب و غریب تھا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ آسمان پر ایک ستارہ چمکا ہوا ہے، اس ستارے کا جو نور تھا وہ چاند اور سورج کے نور سے بھی بہت زیادہ تھا، یہاں تک کہ اس چاند اور سورج کے جو نور تھے اس ستارے کے نور سے بہت زیادہ کم تھے اور کم پڑ رہے تھے، اور یوں لگ رہا تھا بس جو ہے آسمان پر صرف وہ ایک ستارہ ہی چمک رہا ہے۔ اور جب نمرود نے یہ خواب دیکھا تو جیسی اس کی نیند بیدار ہوئی تو وہ بہت زیادہ گھبرایا ہوا تھا، پسینہ پسینہ تھا، اس کے جو تھا چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا، وہ بہت زیادہ پریشان تھا۔ وہ اپنے جو آرام گاہ سے اٹھا اور فوراً ہی دروازے پر آیا، جو اس کے نگران تھے تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرو، جلدی سے میرے مشیروں کو، میرے وزیروں کو بلایا جائے اور جو بھی خواب کی تعبیر جاننے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو اکٹھا کیا جائے، تو مجھے ان سے بات کرنی ہے۔ ان میں سے ایک نگران فوراً بولا کہ اے بادشاہ، بڑے احترام سے بولا کیونکہ بہت زیادہ لوگ ڈرتے تھے نمرود سے، کہ آپ کے جو ہے ایک مسئلہ آپ کو بتانے کے لیے حاضر آئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ وہ آپ کی زندگی کے متعلق ہے، تو فوراً ہی جیسے ہی آپ اٹھیں تو انہوں نے کہا کہ وہ آپ کو بلائیں۔ اب جب نمرود نے یہ سنا تو اس نے کہا اس کو بھی بلاؤ اور اس کے علاوہ جو خواب کی تعبیر جاننے والے لوگ ہیں انہیں بھی بتاؤ۔ اب میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ فوراً ہی نمرود کے حکم پر سارے جتنے بھی دانشور لوگ تھے جو خواب کی تعبیر جانتے تھے، علم نجوم جانتے تھے، وہ بھی آ گئے، حضرت ابراہیم کے چچا آزر بھی آ گئے۔ اب جب نمرود نے اپنا خواب بتایا کہ اس کی مجھے تعبیر بتاؤ، تو ایک نے اس میں کہا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ بہت جلد ایک بچہ دنیا پر آنے والا ہے کہ اس کے ہاتھوں جو ہے تمہاری سلطنت ختم ہو جائے گی۔ وہ جو ستارہ تھا وہ ایک بچہ تھا، اور وہ بچے کی جو روشنی اور جو ستارے کی آپ نے روشنی بتا رہے ہیں آپ، سورج اور چاند سے بھی بہت زیادہ تھی، تو وہ ایک بچہ آپ کی یہ تمام بڑی حکومت کو ختم کر دے گا، ریزہ ریزہ کر دے گا۔ جیسے ہی اس نے نمرود نے اس آدمی کی بات سنی تو اس کو سزا کے طور پر کہا کہ اس کو لے جاؤ، اس کو جیل میں بند کر دو، اس کی ہمت کیسی ہوئی یہ بات کرنے کی، تو یہ غلط کہہ رہا ہے۔ اس نے دوسرے کو کہا کہ اب تم مجھے بتاؤ۔ اب سارے وہ جتنے بھی تھے تعبیر بتانے والے لوگ وہ پریشان ہو گئے، گھبرا گئے، لیکن وہ بار بار جو جان رہے تھے خوابوں کی تعبیر بیان کرنے والے جتنے بھی ان کے پاس علم تھا، اس علم سے وہ بار بار جب جاننے کی کوشش کر رہے تھے تو اس کا جو اس خواب کی تعبیر وہ ایک ہی آ رہی تھی کہ آپ پر مصیبت آنے والی ہے، ایک بچہ آنے والا ہے جو آپ کی حکومت کو ختم کر دے گا۔ اب جب بار بار نمرود کو ایک ہی تعبیر سننے کو ملی، اس سے جو تھے چچا حضرت ابراہیم کے چچا آزر، انہوں نے بھی کہا کہ میں نے بھی جب میں علم نجوم کے ذریعے حالات معلوم کر رہا تھا ملک کے آنے والے سال کے، تو میرے علم میں بھی یہی
یہی آیا کہ ایک بچہ آنے والا ہے جو کہ آپ کی حکومت کو ختم کر دے گا۔ اب جیسے ہی نمرود نے یہ بات سب کے منہ سے سنی، بہت بڑے بڑے جو تھے وہ علم نجوم رکھنے والے تھے، خواب کی تعبیر بتانے والے تھے، وہ سب ایک ہی بات کر رہے تھے، تو نمرود کو ان پر یقین ہو گیا کہ اب بس ان کی جو وہ رپورٹ ہے وہ درست ہے اور یہ جو تعبیر ہے یہ صحیح ہے، اور جو میں نے خواب دیکھا ہے بس بہت جلدی میں فنا ہونے والا ہوں۔ جیسے ہی نمرود نے یہ سنا وہ اعصابی مریض ہو گیا، اس کی پریشانی میں اضافہ ہوا، وہ خوف اور وہ ہراساں ہو گیا اور بس وہ کانپنے لگا، وہ اس قدر خوف میں مبتلا ہو گیا کہ اس نے کچھ دن خود کو جو ایک کمرے میں بند کر لیا۔ آج کی ہماری ویڈیو یہیں تک ہے، اگلی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کیا یہ اس خواب کی تعبیر جاننے کے بعد نمرود نے کیا کیا۔ تب تک آپ اپنا خیال رکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔